کاروبار میں شراکت داری کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، کاروبار میں شراکت داری کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اور بالخصوص اگر ہم چند صورتوں پہ چاہیں یہاں پہ گفتگو کریں تو ان میں سے ایک تو مداربہ آتا ہے۔ مداربہ بنیادی طور پر کاروبار کی وہ صورت ہے کہ جس میں ایک فریق جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، یعنی پیسہ لگاتا ہے، کہ جسے رب المال کہتے ہیں، اور ہمارے آج کے فائنانس کی اصطلاح کے اندر اسے کیپٹل پرووائڈر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا فریق جو ہوتا ہے اس میں وہ محنت کرتا ہے، یعنی اس کا پیسہ نہیں ہوتا، سرمایہ نہیں ہوتا، صرف محنت کرتا ہے۔ تو جب ایک فریق کا پیسہ ہو اور ایک فریق کی محنت ہو، تو جب یہ باہمی طور پر مل کر کوئی کاروبار کریں، کہیں پہ کوئی چیز کوئی بزنس کریں، تو اس کو شرعی طور پر مداربہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں، وہ میں چاہوں گا کہ ذکر کر دوں، جو ایک کاروبار کرنے والے کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہیں۔ ان میں یہ کہ جو بھی ان میں پروفٹ باہمی طور پر طے ہو جائے، وہ پروفٹ کا پرسنٹ آپس میں طے کریں۔ نارملی لوگ جو غلطی کر دیتے ہیں وہ یہ کر دیتے ہیں کہ بھائی لیٹ سپوز میری جو انویسٹمنٹ ہے وہ 1,00,000 روپے ہے، تو بھائی 1,00,000 کا جو 30% ہے نا، وہ میں پروفٹ لوں گا۔ اب یاد رکھیے، اگر آپ نے انویسٹمنٹ کا پرسنٹ اگر طے کر دیا، فکس کر دیا، یعنی ایونچولی آپ کا جو پروفٹ ہے وہ فکس ہو گیا، تو پھر یہ سود بن جاتا ہے، یہ مداربہ فاسد ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اسی طرح اگر نقصان ہو گیا تو پھر کون برداشت کرے گا؟ تو نقصان اگر ہو گیا تو ابتدائی طور پر اس کو پروفٹ سے جو ہے مینیج کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر بالفرض وہ نقصان پروفٹ کو کراس کر جاتا ہے تو پھر جس کا سرمایہ ہوگا وہ اس کو برداشت کرے گا۔ اچھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی وہ کہے کہ بھائی تم جو کام کر رہے ہو تو وہ تم بھی برداشت کرو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ جو کام کرنے والا ہے وہ اپنے کام میں امین ہے، اگر وہ اس میں دغا بازی کرے گا، خیانت کرے گا، تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے اس کے حوالے سے وہ لائبل ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں، اس نے دیانتداری سے کام کیا، بعد میں نقصان ہو گیا، تو وہ اس کو پورا کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صورت جو ہے وہ مشارکہ کی ہوتی ہے، اور نارملی ہم جب دارالفتہ میں بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ نارملی اسی طرح کے سوالات آتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک بندہ پیسہ بھی لگاتا ہے، اس کے جو ہے وہ کام بھی وہ کرتا ہے، اور دوسرا بندہ بعض دفعہ صرف پیسہ لگاتا ہے یا بعض دفعہ پیسے کے ساتھ ساتھ کام بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے وہ جدید فقہ کے اندر مشارکہ کا نام دیا جاتا ہے۔ صحیح۔ اب اس میں اگر ایسا ہے کہ ایک بندہ پیسہ لگا رہا ہے اور کام بھی کر رہا ہے، دوسرا صرف جو ہے وہ صرف پیسہ لگا رہا ہے، تو اس میں نفع کی جو تعیین ہوگی وہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ جو بھی پروفٹ ہو، اس پروفٹ کا اپنے لگائے ہوئے سرمائے کی فیصد تک وہ نفع لے سکتا ہے۔ جو شخص سے پیسہ لگا رہا ہے، لیٹ سپوز اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ 30% ہے، اور جو بندہ کام کر رہا ہے اس کی انویسٹمنٹ 70% ہے، تو یہ شخص جو صرف پیسہ لگا رہا ہے، یہ میکسیمم جو پروفٹ لے سکتا ہے وہ 30% تک لے سکتا ہے۔ اور بالفرض اس میں اگر نقصان ہوتا ہے تو وہی بات کہ پہلے پروفٹ سے اس کو ایڈجسٹ کریں گے، اگر وہ نہیں ہوتا تو پھر جس کا جتنا سرمایہ ہے وہ شخص اپنے اپنے سرمایہ کی حد تک نقصان برداشت کرے گا۔ تو یہ بنیادی طور پر کاروبار کی دو صورتیں ہیں جو نارملی ایگزسٹ کرتی ہیں، اس کے علاوہ بھی صورتیں ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ دو ابھی ذکر کی۔